حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدیان تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی، اس لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق غصب کرتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب وعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، نہ کمزوروں پر ظلم کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کم دیں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ علیہ السلام قوم کی باتیں سن کر فرماتے کہ اے قوم، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگوں پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں، انہیں خوفزدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی۔ وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔
ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے بہت مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔